أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کل فحش ویڈیوز لیک کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ بعض فحش قسم کے مرد اور عورتیں خود بھی اپنی ویڈیو لیک کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، پھر نوجوان اپنی محفلوں میں اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا جس طرح ویڈیو لیک کرنے والے مجرم ہیں، اسی طرح ان ویڈیوز کو پھیلانے والے اور ان پر بلا وجہ ڈسکشن کرنے والے بھی مجرم ہیں؟ برائے مہربانی بتائیں، یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے، ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اگر کسی کے گناہ پر آپ مطلع ہو گئے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو نمایاں کرنے اور پھیلانے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک وہ جو چھپ کے کر رہا ہے اور ایک وہ جو ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ جو ساری دنیا کو دکھا کے گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گناہ کو خود ہی اس نے ظاہر کر دیا نا، اس کو برا بلا کہا جائے گا، اس پہ لان تان کی جائے گی، اس کو بدنام بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی عزت خود ہی نہیں کروا رہا تو دوسرے کیوں اس کی عزت کریں؟ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ۔ ایک وہ ہے جو بند کمرے میں کسی ہوٹل میں کہیں چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے، تو یہ جرم ہے، جرم کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اللہ کہتے ہیں جو بھی جرم کر رہا ہے نا، ان قریب اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو یا کھلے عام کر رہا ہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بند کمرے میں بھی گناہ مت کرو۔ لیکن خوب سمجھ لو، جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ بند کمرے میں کر رہا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے نا اپنے اس جرم کو، وہ نہیں آپ نے خفیہ کیمرہ لگا کے اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا، تو آپ ڈبل مجرم ہیں۔ ایک تجسس کہ آپ کسی کی ٹوہ میں کیوں لگے، کیوں آپ نے کیمرہ لگایا بھائی وہاں پہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی؟ نمبر دو، شریعت نے حکم دیا تھا جو گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو۔ آپ نے وہ پردہ اٹھایا کیوں؟ تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ گناہ گار، جو اس کی ٹوہ میں لگا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ گار، اور جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ عین ممکن ہے جس نے چھپ کے گناہ کیا توبہ کرے، اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جس نے اس گناہ کو پھیلایا ہے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو تو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اسے کوئی ایک لفظ بھی برا بھلا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ او بھائی، اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے۔ آپ کو کس نے پرمیشن دی آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسو اور دیکھو کہ یہ چھپ کے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے گھس جائے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ آپ کا بیٹا بند کمرے میں فحش ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا اندر سے کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پہلے اطلاع دے دیں کہ میں اچانک آؤں گا، پھر آپ جا سکتے ہیں تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے آپ نے دھاڑ کر کے دروازہ توڑا اور چلے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ تو جب باپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نے بیٹے کا موبائل چیک کرنا ہے، ایک دفعہ اطلاع دے دیں کہ بیٹا میں تمہارا موبائل ہمیشہ چیک کروں گا کیونکہ میرے ذمہ ہے تمہاری تربیت، پھر آپ اس کا موبائل چیک کریں۔ آپ اس کو بتا دیں کہ تم کمرے میں کیا دیکھتے ہو میں چیک کروں گا، میں ہسٹری چیک کروں گا، تو بتا دیں پھر صحیح ہے۔ لیکن اور یہ کام بھی صرف باپ کرے گا، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر باپ نے بھی اگر کچھ دیکھ لیا نا بیٹا کچھ کر رہا ہے تو باپ کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی ماں کے ساتھ بھی شیئر کرے یا لوگوں کے سامنے جا کے اس کو بتانا شروع کر دے۔ بعض خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے میاں کو دیکھا بند کمرے میں فحش فلم دیکھ رہا ہے، میں تو غصے میں آ گئی، میرا تو یہ
اور میں نے اپنے بھائی کو سب سے پہلے فون کر کے بتایا. میں نے کہا جب آپ نے بتا دیا تو اب ہم سے کیا مشورہ لے رہی ہو آپ؟ اس کو تو ذلیل کر دیا نا دنیا کے سامنے, اس کو تو کر دیا, اب سزا تو مل گئی نا, اور کیا سزا دینی ہے؟ جب ایک آدمی کا آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ یہ کام کر رہا ہے, تو اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب کیا پوچھ رہی ہو ہم سے فون کر کے؟ اب تو جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ. ستاری کا معاملہ کرتی, پردہ ڈالتی, پھر مشورہ لیتی, پھر ہم بتاتے کہ بھائی ابھی بات کھلی نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں, اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ بری چیز ہے, اور 10 راستے ہو سکتے ہیں اصلاح کے. لیکن جب بتا دیا اپنے بھائیوں کو یا اس کے ابا کو یا اپنی سہیلیوں کو, اپنی فرینڈس کو, تو بات آپ نے اوپن کر دی. اب ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب شوہر جانے آپ جانو, اور ایسا شوہر خدا کی قسم اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں جو بال آئے گا نا, اب وہ بال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ کہے گا جو عورت جس کو اللہ نے میرا لباس بنایا تھا, جو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اسی نے جب میرا راز فاش کر دیا, تو اب کیا اب اعتماد ہوگا کیا؟ ختم معاملہ. اب وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا. وہ کہے گا تم نے ذلیل کر دیا نا مجھے, ٹھیک ہے سزا مل گئی مجھے, اب کیا ہے؟ بلکہ اس کا بعض دفعہ نقصان ہی ہوتا ہے, وہ کھل کے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ذلیل تو ہو گیا میں سوسائٹی میں, تو اب میں کروں گا کھل کے. تو آپ نے تو اور اس کو بیڑا غرق کر دیا. کیا ہو گیا مائک کو بھائی؟ تو یہ اسی طرح شوہر نے اگر عورت کو دیکھ لیا تو بھائی رکھنا ہے رکھو, چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو. آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا, اب آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بتایا اس کے ابا کو تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے. میں نے کہا بتا دیا تو اب کیا رہ گیا؟ صحیح ہے نا, اس کو سزا تو دے دی. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے گناہ کو آپ نے بتا دیا کہ یہ کر رہا تھا. اب یہ سزا عزت دار آدمی کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے عزت دار ہے تو یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن انسان پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. بعض دفعہ اچھے لوگ بھی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی برائی نہ ہو اس سے. اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور برے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو. ہر اچھے میں 2-4 برائی ہو سکتی ہے, اور ہر برے میں 2-4 اچھائیاں ہو سکتی ہیں. 2-4 اچھائیوں کی وجہ سے نہ کسی برے کو اچھا کہا جا سکتا ہے, اور نہ 2-4 اچھائیوں کی وجہ سے, نہ 2-4 برائیوں کی وجہ سے کسی اچھے کو برا کہا جا سکتا ہے. وہ ہو جاتی ہے جو جس ٹون میں آدمی بات کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جب بھی کسی کے گناہ پر مطلع ہو, فوراً کیا کرنا ہے؟ اس کو بولو چھپانا ہے. ہاں ایسا گناہ کہ جس کا لوگوں کے حقوق سے تعلق ہے, جیسے کوئی حکمران کرپشن کرتا ہوا پکڑا گیا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں. کوئی حکمران خدا نہ خواستہ بند کمرے میں زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت شریعت میں اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار تاکہ پتہ چلے یہ ہے. او بھائی یہ گناہ چھپ کے کر رہا ہے, یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اچھا کام نہیں کر رہا, بہت گندا کام کر رہا ہے, سزا ملے گی اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن آپ اگر اس کی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے تو آپ اس سے بڑے گنہگار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہماری قوم کا. پرسنل چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے, یہ دیکھو. ابے تم کیا کر رہے ہو, تم یہ دیکھو. اور دوسری بات یہ کہ یہ کام وہ کرے نا جو خود دودھ کا دھلا ہوا ہو. کوئی ایسا نیک آدمی دوسرے کے گناہ کو شیئر کر رہا ہے کہ خود اتنا نیٹ کلین ہے کہ آج تک بند کمرے میں اس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. ایسا نیک آدمی شیئر کرے اور بتائے کہ دیکھو, ہے تو اس کے لیے بھی غلط. شیئر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے. تو اس لیے جتنا چاہتے ہو نا کہ اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے, اتنا ہی دوسروں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالو. سیکھو پردے ڈالنا. جب بھی کوئی آ کے بتایا کرے ابے تجھے پتا ہے وہ ان کی بچی کیا کر رہی ہے, اس کی سیٹنگ کیسے, بولو بھائی دوسروں کی بچیوں کا ان کے ابا جانے وہ جانے, ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے, کسی اور کے بارے میں ہمیں نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب کوئی آ کے بتاتے نا کسی کی شکایت, تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نا سب کی طرف سے صاف تھا, تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کا دل سب کی طرف سے صاف رہے, لوگ نہ آ کے آپ کو بتائیں. ہمارے نبی کو تو حضرت عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کے بارے میں آ کے بتایا کہ میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے نبی نے اس بات کو بھی پسند
نہیں کیا. شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اگر دیکھا ہے تو بھائی تم اسے طلاق دے دو, مجھے آگے کیوں بتا رہے ہو؟ رکھنا ہے رکھو, چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو, لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اسی پر پھر لعان کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ہمارے پاس کوئی آئے, میں نے اپنی بیوی کو یہ دیکھا وہ دیکھا, آپ کہیں گے پوری ڈیٹیل بتا یار, اور اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی بتا تاکہ میں تیرے سسرال بھیجوں, اور ایسا کر وہ خفیہ ریکارڈنگ نا اس کے ابا کو دکھا, لڑکی کی کس کو دکھا؟ ابا کو دکھا تاکہ پتہ چلے. تو یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف ہو رہا ہے. کوئی چھپ کے جو بھی کرے آپ نے اس کے گناہ پہ کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے, ورنہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے, آپ کو چوڑے میں آؤ گے, کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو, تو اس کا بڑا ہی سمجھ رہے ہو نا, اس کو ذلیل کر رہے ہو, خود اپنی عزت بنا رہے ہو آپ. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کہ دو بھائی تھے, ایک دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو گنہگار ہے, توبہ کر لے. دونوں تھے مسلمان, اللہ پہ ایمان تھا, آخرت پہ ایمان تھا. دوسرا نالائق تھا, وہ گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتا تھا, یہ اس کو سمجھاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, چھوٹے نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. غلط کہا, ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اس کو, لیکن اس نے کہہ دیا اللہ کیا کر دے گا مجھے معاف. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو غصہ آیا, این المتعلی علی اللہ, مجھ پر قسمیں کون اٹھا سکتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ تو خدا بن گیا ہے کیا؟ اللہ نے دونوں کو موت دی, اس گنہگار کو جنت میں داخل کیا اور اس نیک کو جہنم میں داخل کیا. کہ جنت جہنم کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں, میری مرضی میں جس کو معاف کروں, جس کو بخشوں. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں لو بھائی اچھے عمل کرنے والا جہنم میں چلا گیا اور برا عمل کرنے والا کہاں چلا گیا؟ جنت میں. نا 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 نا, جو برا عمل کر رہا تھا وہ کم درجے کا برا تھا, کم درجے کا برا تھا, اور جو اچھا عمل کر رہا تھا اصل میں وہ برا تھا. وہ برا اس لیے تھا کہ وہ نیک عمل کر کے جنت کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ کو ٹھیکیدار بننے کا آپ کو اللہ رائٹ نہیں دیتا. تو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا, حقیقت میں یہ برا تھا, اس میں تکبر تھا. تو ہمارا کام ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا, ان کو وعیدیں سنانا. ہمارا کام لوگوں کی برائیوں کو ایکسپوز کر کے, نمایاں کر کے ان کو ذلیل کرنا. یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو وہ برا اللہ کی نظر میں اچھا بن جائے گا اور آپ اچھے اللہ کی نظر میں برے بن جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی ایسے گورنمنٹ کے ادارے میں ہے کہ جس کا نقصان متعدی ہے, متعدی کا مطلب اس کی برائی پھیل رہی ہے. جیسے کوئی چرسی ہے, ایک چرسی ہے, وہ کسی کی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چرسیوں کے خاندان میں بچی چلی جائے گی, آپ جا کے اس کے سسر کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو ویڈیو دیکھو چرس پیتا ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کس سے؟ جن چیزوں کا حقوق العباد سے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو گناہ ہیں, چھپ کے میاں بیوی ایک دوسرے پہ پردہ ڈالیں اور سوسائٹی ایک دوسرے پہ پردہ ڈالے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. ان چیزوں سے گناہ سے لوگ بچتے نہیں ہیں بلکہ گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے کسی کو چھپ کے گناہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے اس لیے اس کو دنیا کے سامنے لے آیا تاکہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو اور لوگ برائی سے بچیں. بچیں گے نہیں, برائی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں یار جب فلاں بھی کر سکتا ہے, فلاں بھی کر سکتا ہے تو چلو یار ہم بھی کر لیں. اور جب یہ واقعات زیادہ ہوں گے تو اتنے لوگ اس میں رسوا ہو چکے ہوں گے کہ پھر رسوائی کا معیار ہی لوگ بدل دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے, یہ تو فلاں بھی پکڑا گیا تھا, یہ تو فلاں بھی پکڑا. تو سوسائٹی اس گناہ کو قبول کر لے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو کر رہے ہو کرتے ہو, آخرت میں چترول اللہ خود ہی لگا دے گا. ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو جب کسی کو, کیونکہ بہت کتنے واقعات میرے سامنے آئے ہیں, لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ابے مفتی صاحب وہ جو لڑکی وہاں پڑھتی تھی نا, آپ کو پتہ ہے ابے اس کا تو وہ اتنی نیک تھی, اس کا تو چکر چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یار ہمارے ان کے ریلیٹیو رشتہ داروں سے ہمارا تعلق زیادہ, ہمیں نہیں پتا کہ چکر چل رہا ہے. تو سالہ اس محلے میں رہتا ہے, تجھے پتا ہے کہ چکر چل رہا ہے. اس کا مطلب تو کیا کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے تو لوگوں کے گھروں. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے نگرانی کرتے تھے نا, تو کسی کے گھر میں دیکھا کہ وہ کوئی شراب کباب کی محفل چل رہی ہے, کوئی برائی ہو رہی ہے, پوری حدیث مجھے یاد نہیں. تو حضرت عمر نے سختی کی نا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے ایک جرم کیا شراب پی, آپ نے جرم کیا تجسس.
آپ میرے گھر میں کیوں جھانکیں؟ حضرت عمر نے توبہ استغفار کی کہ واقعی غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی. حضرت عمر کو احساس ہوا کہ غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے. تو اس لیے کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے, گناہ پہ تو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے, اس گناہ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو. لیکن آپ کو نہ تجسس کی اجازت ہے خفیہ کیمرے لگانے کی, اور نہ آپ اگر مطلع ہو گئے تو اس برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی اجازت ہے, اور نہ لنک مانگنے کی اجازت. یار وہ سنا ہے نئی ویڈیو فلانی کی آئی ہے یا فلانے کی آئی ہے, بتاؤ کہاں ہے؟ تو سمجھ لو کہ آپ اپنے گناہ کو, اپنے اللہ کو یہ اجازت دے رہے ہو گویا کہ اللہ اب میرا بھی کوئی ایسا جرم ہونا تو لوگوں کو بتا دے. رؤوس خلائق کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے جو لوگوں کے گناہوں کو, کیونکہ اس سے ڈر اس بات کا گناہ پھیلیں گے سوسائٹی میں. علماء کہتے ہیں ایک آدمی گندگی کرتا ہے نا سڑک کے بیچ میں, وہ بھی مجرم ہے, اور جو ڈنڈی سے اس گندگی کو اٹھا کے پھیلا دے وہ اس سے بڑا مجرم ہے. تو گناہ کیا, یہ گندگی کی اس نے, آپ نے اس کو پھیلا کے اس پوری سوسائٹی میں اس جرم کو پھیلا دیا.